رکھیں، قدرت ہمیشہ مسئلہ پیدا کرنے سے پہلے اس کا حل تیار کرتی ہے۔ اس مسئلے کا حل ہمارے دائیں بائیں موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اس پر توجہ دینے کی بجائے اپنی ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح ہم مسئلے اور حل کے درمیان موجودہ 2 انچ کا فاصلہ کبھی طے کر نہیں پاتے۔ میں یہاں آپ کو ایک چینی بچے کی کہانی سناتا ہوں جو یہ بات سمجھ گیا۔ لوے کی یہ چین کے صوبے گوانگژونگ میں رہتا ہے۔ اس کی عمر 13 سال ہے۔ 2010 میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد اس کی کفالت کا بوجھ اس کی والدہ پر آ گیا۔ والد کی وفات کے بعد اس کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ یہ اپنی والدہ کو ہمسایوں کی مدد سے ہسپتال لے گیا۔ اس کی والدہ نے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے تو معلوم ہوا کہ اس کی والدہ کو آخری سٹیج کا برین ٹیومر ہے۔ اس نے ان کی صحت کی قیمت پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس کی والدہ کے آپریشن کے لیے 1 لاکھ یوان درکار ہیں۔ اس وقت لویکی کے پاس صرف 2 آپشن تھے۔ یہ ماں کی بیماری کو رضائے الہی سمجھ کر چپ چاپ بیٹھ جاتا، ماں کو آہستہ آہستہ مرتے ہوئے دیکھتا، یا پھر یہ 13 سال کا نومر لڑکا 1 لاکھ یوان جمع کرتا اور ماں کا آپریشن کرواتا۔ اس نے دوسرے آپشن پر جانے کا ڈیسائیڈ کیا۔ یہ اپنے گاؤں سے نکلا۔ اس نے 340 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ یہ شہر میں پہنچا اور اس نے شہر میں لوگوں کے جوتے پالش کرنا شروع کر دیے۔ یہ روزانہ 15 گھنٹے کام کرتا۔ یہ ان 15 گھنٹوں میں 100 یوان جمع کر لیتا۔ یہ 13 سالہ بچے کے لیے بڑی رقم تھی، لیکن یہ اس کی والدہ کی برین ٹیومر کے علاج کے لیے انتہائی قلیل تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اگر روزانہ یہ 100 یوان کماتا رہا تو 1 لاکھ یوان جمع ہونے تک اس کی والدہ وفات پا جائے گی، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ وہ روزانہ جوتے پالش کرتا، یہاں تک کہ اللہ کی غیبی مدد اس کے پاس آ گئی۔ میں لویکی کی کہانی کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دنیا میں نیکی اور بدی کے 2 دریا بہہ رہے ہیں۔ ہم ان کو منفی دریا اور مثبت دریا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم تمام لوگ ان دونوں دریاؤں کے درمیان کھڑے ہیں۔ دنیا کے مختلف حادثے، مختلف واقعات، مسائل، کامیابیاں ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک میں چھلانگ لگانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ہم ان واقعات کے دباؤ کے تحت نیگیٹو دریا میں چھلانگ لگا دیں یا پھر پازیٹیو دریا میں اتر جاتے ہیں۔ ان دریاؤں کا پانی بہت تیز ہوتا ہے۔ ہم جو ہی اس پانی کا حصہ بنتے ہیں، یہ ہمیں چند منٹوں میں کہیں سے کہیں بہا کر لے جاتا ہے۔ ان دریاؤں کا یہ بہاؤ غیبی مدد ہوتا ہے۔ آپ آج برائی کا تعین کر لیں، آپ کو یقین کیجئے آپ کو چند لمحوں میں دنیا جہاں کے برے لوگ، برے خیالات اور برے واقعات گھیر لیں گے، اور آپ آج اچھائی اور فلائی کے راستے پر قدم رکھ لیں تو آپ کو دنیا جہاں کے اچھے خیالات، اچھے لوگ اور اچھائی کے وسائل اپنی طرف آتے نظر آئیں گے۔ اس نے اچھائی اور بہتری کے راستے کا انتخاب کیا تھا، چنانچہ 2 ماہ کی مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے پاس آن پہنچی۔ وہ اس طرح کہ یہ جوتے پالش کر رہا تھا، اسی دوران ایک صحافی جوتا پالش کروانے اس کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا بچہ جی جان سے پوری لگن سے محنت کر رہا ہے۔ اس نے اس کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی۔ اسی دوران اس بچے نے اپنی کہانی اسے سنائی۔ صحافی کا دل بھر آیا اور اس نے اس بچے کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ یہ دفتر گیا۔ اس نے لویکی کی کہانی کو عوام کے سامنے رکھا۔ یہ خبر اگلے دن چین کے اخبارات میں شائع ہوئی اور شام تک یہ ٹی وی پر پہنچ گئی۔ یہ خبر نشر ہونے کی دیر تھی کہ پورے چین میں تھرتھلی مچ گئی اور لوگوں نے لویکی کی ماں کے آپریشن کی ذمہ داریاں اٹھانا شروع کر دیں۔ اسی دوران یہ خبر اس ہسپتال میں بھی پہنچ گئی جس نے لویکی سے 1 لاکھ یوان کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کی والدہ کے علاج کے لیے ہسپتال کی انتظامیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے لویکی کی ماں کا مفت آپریشن کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ اس کی زندگی کی بہت بڑی خبر تھی۔ لویکی صحافیوں اور کیمروں کے جلوس میں اپنی ماں کو لے کر ہسپتال گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کی ماں کا آپریشن کیا۔ خدا کی کرنی یہ آپریشن کامیاب ہو گیا اور اس کی ماں صحت یاب ہوگی اور اب یہ اپنی ماں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ یہ کہانی کوئی 13 سال پہلے کی ہے۔ یہ چین میں بہت مشہور ہوا۔ میں نے اخبار میں یہ جب پڑھا تو میں بھی اس کی ہمت اور جرأت کو سلام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ بھی ایک 13 سال کے قریب بچے کو اپنے تصور میں لائیے۔ آپ اس کے بعد اس فیصلے کو دیکھیے جس کے ذریعے اس نے اپنی ماں کو جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اس کے 340 کلومیٹر کا سفر کرتے دیکھیے اور اس کے بعد آپ اس کو ایک ایسے اجنبی شہر میں لوگوں کے جوتے پالش کرتے ہوئے اور صرف 100 یوان جمع کرتے دیکھیے جس میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو آپ بھی لویکی کے لیے تالی بجانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لویکی کی طرح ہماری زندگی میں بھی ایسے بے شمار مسائل آتے ہیں جس
کے بارے میں ہمارا تصور ہوتا ہے کہ ہم یہ مسئلے حل نہیں کر سکتے یا نہیں حل کر سکے گی، چنانچہ ہم ہمت ہار کر گھر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ قدرت ہمیشہ مسئلہ پیدا کرنے سے پہلے اس کا حل تیار کرتی ہے۔ کاش ہم اس بچے سے ہی سیکھ لیں، کاش ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 340 کلومیٹر کا فاصلہ ہی طے کر لیں، ہم 1,00,000 یوین کے لیے 100 یوین جمع کرنا شروع کر دیں، اور ہم 100 یوین کے ہر نوٹ کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں، یا اللہ میرے کمزور ہاتھ صرف 100 یوین ہی جمع کر سکتے ہیں، اب یہ تم پر ہے کہ اس 100 یوین کو 1,00,000 یوین میں تبدیل کر دے، اور تو اللہ تعالیٰ کا یقیناً ہم پر رحم آ جائے گا اور یوں ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن ہم 100 یوین کمانے کی بجائے صرف دعاؤں کے سہارے پر چلے جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو شکست دینے سے پہلے اپنے بندوں سے توقع کرتا ہے کہ اگر یہ 313 کی شکل میں جمع ہو کر ایک اونٹ اور ایک خچر پر 2 لوگ بیٹھ کر بدر کے میدان میں پہنچیں گے اور تلواروں کے مقابلے کے لیے ڈنڈے سونت کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس وقت مجھ سے عرض کریں گے، یا اللہ ہم اتنے ہی ہیں، ہم تمہارے حکم پر میدان بدر میں آ گئے، اب ہماری فتح اور ہماری حفاظت فرما، اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی اور یہ 313 کیل کانٹے سے لیس 1000 جوانوں کا غرور مٹی میں ملا دیں گے۔ لوہے کی کو یہ 313 کی ترکیب سمجھ آ گئی، چنانچہ یہ 2 ہاتھ اور پالش برش لے کر میدان میں اتر آیا، جبکہ ہم لوگ اپنے مسائل کے دباؤ میں 313 کے فارمولے کو بلا بیٹھے ہیں۔ چنانچہ لوہے کی کامیاب ہو گیا اور ہم ناکام۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔